اب ڈاکٹر نازش آپ کی مسز ہیں اور ظاہر ہے وہ میڈیا پہ ہیں, یعنی وہ یہ باتیں کرتی ہیں اور ظاہر اپنا بزنس بھی کرنی, بہت اچھی بات ہے. اماں خدیجہ بھی کرتی تھی. اور یہ آپ فیملی ولاگنگ کے اوپر بہت تنقید کرتا ہے. بالکل. اور خود ہماری بھابھی کے ساتھ, اپنی بیگم کے ساتھ آپ ویڈیوز بناتے ہیں. ایک طرف آپ, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ اس تضاد کا میں نے رات بھی جواب دیا, اینڈ پیپل ہیو اپریشیٹڈ اے لاٹ, اور بڑا کلیئر ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے ہمیشہ سوال, میں نے کبھی میری ایک ویڈیو نکال لیں جس میں میں نے فیملی ولاگنگ کے اگینسٹ اس طرح بات کی ہو, میں نے کرنج کے اگینسٹ بات کی ہے کہ ادھر بچے کی ڈلیوری ہو رہی ہے, بچہ الٹرا ساؤنڈ پہ آ رہا ہے. میرے تو بچے ہی نہیں پتا. ابھی میں نے آپ کو بتایا میرے 3 بچے ہیں. 90% آف پیپل ڈزنٹ ایون نو ہاؤ مینی کڈز آئی ہیو, رائٹ. اگر میں فیملی ولاگر ہوں اتنا بڑا, میں نے پوچھا بھی نہیں آپ سے, آپ خود بتا رہے ہیں. ہاں, اگر میں فیملی ولاگر ہوں اتنا بڑا, تو میرے بیٹے کی کوئی پکچر نکال کے دکھا دے. میں فیملی ولاگر ہوں نا, وہ سال کا ہو گیا ہے, تو وہ تو الٹرا ساؤنڈ سے شروع ہو جانا چاہیے تھا. وہ شروع تو نہیں ہوا, وہ تو آ جانا چاہیے تھا. وہ تو یہ بھی پتا لگنا چاہیے تھا کہ ڈلیوری نارمل ہوئی کہ سی سیکشن ہوا. پتا لگ رہا ہے نا آپ لوگوں کو. وہ شادی سے شروع ہو جانا چاہیے تھا. وہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی, اس پہ کہا میں آپ کی ادھر منہ کر کے بھابھی دکھانے لگا ہوں, تو ذرا لائک کر لیں, شیئر کر لیں, سبسکرائب کر لیں. اور جیسے سمجھ رہے. تو ہم لوگ, نازش ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ ہے, وہ ایجوکیشنل اٹائر میں آتی ہے. آپ اس کا جتنا کانٹینٹ اٹھا لیں, والدین کو پڑھا رہی ہے, اور ریسرچرز رکھے ہوئے ہیں. میرا اور ہم کٹھے بہت کم اپیئر ہوتے ہیں ویڈیوز میں. ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ, جو اس طرح تو ہم اگر سوال کریں, میں ادبی لیول پر تو اس طرح نہیں ہوں, لیکن ہم اس استاد کے پیروکار ضرور ہیں. اگر یہی بات ہے تو پھر تو بانو قدسی اور اشفاق احمد بھی فیملی ولاگر تھے. وہ لوگ بھی کیمرے پہ کٹھے آتے تھے, تو پھر ہم کہیں وہ بھی فیملی ولاگنگ کرتے تھے. کبھی آپ نے دیکھا اشفاق احمد صاحب یوں آئے ہوں کیمرہ لے کے, یہ بانو قدسیاں ہیں, یہ اٹھ رہی ہیں, یہ ہیملو جی یہ میرا باتھ روم ہے, اس میں مسلم شاور, ایسے لگا. کبھی اشفاق احمد صاحب ایسے اپیئر ہوئے, ہم بھی ایسے اپیئر نہیں ہوئے. تو اٹ آلویز ڈیپینڈ واٹ ٹائپ آف فارم یو آر ریپرزینٹنگ یور وومن. میں نے یوتھ کلب کے بھی پوڈ کاسٹ میں اپیئر ہوا. میں عورت, میں بہت لبرل آدمی ہوں. میری سسٹر, میری بہن سگی کا بہت بڑا, وہ جم چلاتی ہیں بہت بڑا, وہ خود آتی ہے سوشل میڈیا پہ, لیکن وہ ساری جم ریلیٹڈ ویڈیوز پر کرتی ہے. اب یہ تو فیملی ولاگنگ نہیں ہے بھائی. میرے اماں آج تک نہیں آئی, میری اماں کی شاید کوئی پکچر ہی نہ ہو فیس بک پہ. تو ان کے تو اماں, ابا, چاچا, دادا, تایا, پھپھے, الٹرا ساؤنڈ والے بچے, آنے والے بچے, چھوٹے چھوٹے سپرم, سب آپ نے دیکھے. اچھا بھائی, میں نے ضرور دیکھے ہوئے ہیں جو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کیمروں پہ. الٹرا ساؤنڈ نے تو دیکھی ہوئی ہے نا بھائی ان کی. سسٹرالوجی کے اوپر بھی آپ نے خاصی تنقید کی. ان کی میرا خیال والدہ نے آ کے آپ کو خاصا تنقید کا نشانہ بنایا کہ ہماری بچیاں کام کر رہی ہیں تو کرنے دیں, غریب کے گھر کا چولہا جل رہا ہے تو ڈاکٹر عفان کو کیا. اچھا, آپ کو آج ایک بات میں کیمرے پہ ڈسکلوز کر دوں. اریب کو پہلا مبارکباد کا میسج اس کی بیٹی پر میں نے بھیجا تھا, رائٹ. میں آن کیمرہ ان کی سے اختلاف کر سکتا ہوں, واٹ ایور دے آر ڈوئنگ. میرا ان سے نظریاتی اختلاف ہے, شخصی اختلاف نہیں ہے, یہ چیز میں کلیئر کر دوں. اور ڈیفینیٹلی میں خود کنڈیم کرتا ہوں, ایون ان کی فیملی کے لوگ اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ دس از ناٹ رائٹ. بٹ وہیں سے ان کی بھی ایک چیز جنریٹ ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کسی اور فارم میں ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور ان کے پاس کچھ اور ہے نہیں دکھانے کو. اب کچھ ہے نہیں, وہ یہ دکھا رہے ہیں, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا, وہ غلط ہے. میرا نظریاتی اختلاف ہے, اور میری تنقید ان پر ہمیشہ رہے گی, ہے. میں اس چیز پر سمجھتا ہوں کہ جیسے بیٹنگ ایپ کا معاملہ ہوا اقرا قبل کو لے کر یا ڈکی کو لے کر, ان لوگوں کو قدرے سمبل آف سگنیچر بنا کر فار جین زی ان لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے, اور ان کو سمبل بنا دیا جائے کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے, اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لیا جائے آپ کے. ہاں, اور نیکسٹ ایسا نہ کریں. اور پاکستان میں جیسے ٹک ٹاک لائیو اور ڈانس کلچر پہ بین ہے, ویسے ہی فیملی ولاگنگ کے کرنج پہ, پرائیویسی بریچ پر بین ہونا چاہیے. ٹھیک, کہ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بیڈ روم میں اپنے کمروں کو شوٹ کرے. یہ بڑی تھن لائن ہے بٹوین مورلز. اس کو NCCI, پیمرا یا سائبر اس کو کیسے امپلیمنٹ کرائے گا, دے نو اٹ. ہاں, ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے, اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, اپنی پرائیویسی بریچ مت کیجیے. میں بڑا کلیئر ہوں, میں اور نازش ہم آپ کو کبھی اپنی پرائیویسی بریچ کرتے, اور یہ خود کے لیے بھی سیف نہیں ہے جی, پھر باتیں بنے گی. اچھا, یہ سب کچھ ڈاکٹر عفان جو ان سبجیکٹس پہ آپ بات کرتے ہیں, ویوز لینے کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھیں, اگر میں صرف ویوز لینے کے لیے کروں تو ویوز لینے کی بات کو ہم ایکسیپٹ اس لیے کریں گے کیونکہ ایوری ون وانٹ پبلسٹی اینڈ ٹو بی شوڈ آف. ٹھیک ہے, میں یہ چیز صرف ویوز لینے کے لیے نہیں کرتا. ہاں, یہ چیز ویوز دیتی ہے اینڈ آئی ایکسیپٹ اٹ
کہ many of the people including you, me, Bilal Marth, Patlu, everyone do it to be in public attention, but in what form this matters, right? صرف views لینے کے لیے نہیں یہ سب کرتے. پبلک اٹینشن کے لیے بعض اوقات کیا کبھی ایسے ہوا آپ سے کہ آپ نے بہت جلدی کوئی ویڈیو یا کانٹینٹ بنا دیا ہو جس پہ آپ کو پشیمانی ہوئی ہو؟ ہاں ایک دفعہ میرے سے ہوا اور وہ چیز مجھے ہک ہوئی تھی. میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں اور میں نے باقاعدہ اس چیز کا ڈایا وہ نہیں تھا جس طرف ڈایا چلا گیا. مجھے ایک ڈیٹا موصول ہوا اور فوڈ اتھارٹی میں میرے ایک دوست تھے. میرے پاس ڈائسینٹری کے بہت کیس رپورٹ ہو رہے تھے, ڈائریا کے, گیسٹرونٹرائٹس کے. انہوں نے کہا کہ آج کل تربوز بہت عام ہے اور جو لوکل کچھ وینڈرز ہیں وہ اسکرین والے ٹیکے لگا رہے ہیں, رائٹ. وین وی سرچڈ اور ہم نے وہ ڈیٹا نکالا تو وہ ڈیٹا سامنے آ گیا کہ جناب یہ ٹیکا اس طرح لگایا جاتا ہے, رائٹ. ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی اور ہم نے اس ویڈیو میں صرف اتنا بتایا کہ اس میں اس طرح ٹیکا لگایا جا سکتا ہے. اور وہ ویڈیو ایک انڈین کانٹینٹ کی کاپیڈ تھی اور وہ بڑے ہی معروف قسم کے بلاگرز تھے اور بڑا ریسرچڈ کانٹینٹ تھا, ایسا نہیں تھا کہ چبل ہی مار دی تھی, رائٹ. اب ہوا یہ کہ مجھے اس ٹائم تک اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری کہیں بات کا جو امپیکٹ ہے وہ اس قدر شدید ہے. اب ہوا یہ کہ وہ تو صرف بات کی گئی تھی چند لوکل وینڈرز کی. میں نے لفظ بھی لوکل وینڈر بولا, شاید وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. لوکل وینڈر کا مطلب ہوتا ہے عام ریڑھی بان, چند, یہ الفاظ تھے اس ویڈیو میں. ڈایا اتنا بڑا ہوا, لوگوں نے آل آف دی سڈن, کیونکہ ڈائسینٹری کے کیسز پھیلے ہوئے تھے, تربوز کی سیل رک گئی, فیصل آباد کے تاجروں نے 10 ارب کا ہرجانہ کر دیا. ہاں جی, ہرجانہ ہی کر دیے. تو وہ یہ کرتے رہے, لیگل نوٹس بھیجتے رہے اور کسان مجھ سے ناراض ہو گئے. تو میں نے پھر ایک ویڈیو بھی بنائی, میں نے کسانوں سے معافی بھی مانگی اور میں نے 15 دن پہلے ہی جب گندم کا ان کا مسئلہ تھا تو میں کھیتوں میں کھڑا ہو کے ویڈیو بنا چکا تھا. اور اب بھی جب میں اندر جاتا ہوں تو کسان, میرے جیسا جٹ بندہ کسانوں کو ڈسون کیسے کر سکتا ہے؟ میرے تو دادا پردادا خود کسان ہے, میری تو خون کے اندر کسان بہتا ہے. تو اس کو غلط رنگ دے دیا گیا. یہ وہ مانگرنگ ہے سوشل میڈیا کی, یا یہ وہ کنٹروورسی ہے جو مجھے بری لگتی ہے, ہانٹ کرتی ہے, کہ بات کا مقصد اور ڈایا بڑا کم تھا تو حاسدوں نے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دس could have been avoided, یعنی اگر اس کے اوپر پہلے بہتر ریسرچ ہو یا کوئی ٹائم ملتا آپ کو تو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم نے وضاحتیں دے دی تھیں, چیزیں ایکسپلین کر دی تھیں, تو اس کو اتنا کھینچا نہیں جانا چاہیے تھا. تو اس میں حاسدین بہت کود پڑے تھے اور اس میں بہت بڑا عنصر میں نے آپ کو بتایا فلوٹنگ آن واٹر والا بھی تھا. تو وہ اس چیز کو بہت ایگزیجریٹ کر دیا گیا اور ذاتی طور پہ مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن جن لوگوں کا اس کی ایگزیجریشن کی وجہ سے نقصان ہوا, جن کسانوں کا, اور ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ویوز, اور ایون اٹ واز فار ویوز فار ایوری ون, جو نقصان ہوا اس پہ میں پہلے بھی معافی مانگ چکا ہوں, میں اب بھی معافی مانگتا ہوں. تسلیم کرنا بڑی بات ہے اور غلطی تسلیم کرنے والا بڑا ہوتا ہے.